أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد. درس قرآن کا سلسلہ ہفتے واری چل رہا ہے، جس میں قرآن کے تعلق سے مختلف عنوانات پر گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج قرآنی معلومات کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنا مقصود ہے۔ عام طور پر مسلمان قرآن کے احکامات سے تو ناواقف ہے ہی، قرآنی معلومات سے بھی ناواقف ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ وہ قرآن پاک ہی ہے۔ لیکن اس کے عظیم سرمایہ ہونے کا ہمارا اعتقاد وہ پختہ نہیں ہے، اس لیے نہ اس کے احکامات کی ہمیں کوئی خبر ہے، نہ قرآنی معلومات کی خبر ہے، اور نہ اس پر عمل کرنے کی ہماری کوششیں ہیں۔ مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدس کتاب عطا فرما دی، اس کے باوجود وہ ذلت و پستی میں چلا جائے تو قرآن کو چھوڑنے کے سوا اس کا کوئی دوسرا سبب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی ہے۔ اللہ کے رسول جو اللہ سے شکایت کرتے ہیں اس کا ذکر خود قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کفار و مشرکین قرآن کو چھوڑنے والے تھے، اور صحابہ کرام کی مکمل زندگی اور خون کا ایک قطرہ انہوں نے قرآن پر لگایا ہے، تو وہ تو چھوڑنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو چھوڑنے والے کفار و مشرکین تھے، ان کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے رب سے شکایت کی کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ شکایت جو اللہ کے رسول نے کافر اور مشرکوں کے متعلق فرمائی تھی، کیا یہ شکایت آج مسلمانوں کے تعلق سے نہیں ہوگی؟ اگر مسلمانوں کی زندگی کو دیکھا جائے، مسلمانوں کے کردار و عمل کو دیکھا جائے، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خود وہ قوم جس نے قرآن پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور جو قرآن کو اپنے گھروں کی زینت بنائے ہوئے ہے، عمل ان کا قرآن کریم سے بعید اور دور اور خلاف قرآن ہے۔ مسلمان مکمل دعوے کرتا ہے قرآن کے تعلق سے، لیکن قرآن کریم کو نہ اس کا پڑھنے کا معمول ہے اور نہ اس پر عمل کرنے کا، نہ اس کو سیکھنے کا اور نہ سکھانے کا۔ اگر آپ گھر کے اعتبار سے اندازہ لگائیں تو گھر میں بڑی مشکل سے 2% آدمی آپ کو نظر آئیں گے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔
مسلمان اور قرآن سے غافل ہو، مسلمان اور قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام علم کے سلسلے میں کہ مسلمان اور علم سے دور رہے، یہ بات ہی عجیب ہے، لیکن مسلمان اور علوم کو چھوڑ کر قرآن سے دور رہے، یہ بات عجیب نہیں بلکہ عجب تر ہے۔ بہرحال حالات پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا، نہ پڑھنے والوں کو شوق ہے اور نہ خود ماں باپ کے اندر شوق اور اشتیاق ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے آگاہ کرائیں۔ قرآن کے تعلق سے اگر ایک دو سوال عام بڑے مجمع میں کر لیا جائے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں، تو وہ بھی صحیح معنی میں جواب نہیں دے پائیں گے، اور موٹی سی بات بھی نہیں بتا پائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کتنی صورتیں ہیں۔ تو قرآن کا علم بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، تو یہ شکایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں کی ہے۔ اسی لیے مسلمان کو بیدار رہنا چاہیے۔ مکمل دنیا کی فلاح و بہبود کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی کے اندر رکھی ہے۔ مسلمان کا کردار و عمل قرآن کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرمائیں گے، اور قرآن سے جب انسان کا اور مسلمان کا تعلق ٹوٹے گا، پھر عزت کی بجائے اسے پستی اور ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ تو مسلمانوں پر جہاں ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ خود مسلمانوں کا کردار و عمل بھی ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں نے جو قرآن کو چھوڑا ہے، یہ ترک قرآن اس کا سب سے اہم اور خاص سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں ہر امتی کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ خود قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، اسی لیے کہ قرآن کو پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کی عمر 80 اور 100 سال سے زیادہ تھی، لیکن وہ اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے بڑھاپے کے باوجود قرآن کریم کو انہوں نے سیکھا، محنتیں کی اور بڑھاپے میں قرآن کو حفظ کیا۔ آج بھی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے 70 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے خبر آئی کہ پاکستان میں ایک عورت نے جو 70 سال کی ہے قرآن کو مکمل کیا ہے، اور صرف ناظرہ نہیں، اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، لیکن تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، پھر وقت نکالنا مشکل ہوگا۔ آپ 1 منٹ نکالنا چاہے تو نہیں نکال پائیں گے، اور چاہے گھنٹوں کسی سے بات کرنے میں لگ جائے، گفتگو میں کئی گھنٹے گزر جائیں، آدمی کے پاس وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی وقت ہے، نہ مال ہے اور نہ زندگی ہے۔ اور افسوس اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب گھر میں وہ آدمی جو خود قرآن کو نہیں سیکھ پایا، وہ اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنے مرنے کے بعد یہ سامان کر کے نہیں جاتا کہ اس کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کوئی کر سکے۔ اس طرح خود ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتا، قرآن کی کوئی آیت، کوئی سورت نہیں پڑھ سکتا، اپنے بعد اپنے بچوں کو بھی اسی طرح چھوڑ کر کے جا رہا ہے کہ مجھے بھی یاد مت رکھنا، نہ مجھے تمہارے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، نہ تمہارے قرآن خوانی کی۔ کوئی انسان اپنی زبان سے اگر نہ کہتا ہو لیکن عمل سے تو یہ کہہ رہا ہے۔ ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، بہت سی بات انسان کے عمل سے سمجھی جاتی ہے، اس کے کردار و فعل سے سمجھی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کا طرز اور مسلمانوں کی زندگی کے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کوئی قرآن آیات پڑھ کر یا قرآن کی سورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کرے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ذخیرہ ہے نیکیوں کا کہ ہمیں کسی کے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ہمارے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی موجود نہ ہو، چاہے ہمارے نامہ اعمال میں ایک روزہ بھی درج نہ ہو،
چاہے ہم نے اللہ کے راستے میں کبھی ایک آنا بھی خرچ نہ کیا ہو، لیکن بھروسہ کیا کہ ہمارا اعمال تو اعلیٰ اور نیک اعمال سے پر ہے، بھائی اسی خام خیالی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور نہ اپنی اولاد کی اور نہ آنے والی نسلوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑی بڑی پنچایتیں ہوں گی، بڑی بڑی میٹنگ کے لیے جائیں گی، اور مسلمانوں کا بہت بڑا مال کا حصہ اس پر خرچ کیا جائے گا، لیکن قرآن کے تعلق سے کسی کی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ آپس میں ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو پوری بڑی پنچایت بلا لی جاتی ہے اس سلسلے میں کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن بچے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آنے والی نسلیں تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے اور بم کے ڈھیر پر یہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انہیں اس بم سے اور اس ایٹم بم سے ان کی حفاظت کی جا سکے۔ اس دنیا میں انسان کتنی ہی مشقت کے ساتھ رہے، مگر آخرت کی ادنا اللہ کا جو عذاب ہوگا اور ادنا جو پکڑ ہوگی، پوری زندگی کی پکڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہاں اپنے بچوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے، یہ سردی سے بچانے کے لیے مکمل کپڑوں کا انتظام کیا جاتا ہے، پاؤں ان کے جل نہ جائے ان کے جوتوں کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ہماری نسلیں عذاب الہی سے محفوظ رہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان قرآن سے اور اس کی تعلیمات سے دور جو ہو گیا ہے کہ وہ ارتداد کا شکار ہو رہا ہے۔ کئی لاکھ لڑکیوں کی تعداد ایسی ہے جنہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اپنایا ہے، اور پھر کافروں کے ساتھ فرار ہو کر ان سے شادیاں کی ہیں، مندروں میں گھنٹے بجائے ہیں، لیکن مسلمان ہے، اسے کوئی فکر اور کوئی سوچ اور کوئی درد، کوئی غم اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر کی بیٹی ہے، غیر کی بیٹی کا معاملہ سمجھ کر جب مسلمان چھوڑے گا تو یہی شکل اس کے گھر کے اندر داخل ہوگی۔ جو مسلمان دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، دوسروں کا درد و غم اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا، اس مسلمان کے گھر میں بھی وہی حالات آ جاتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ مسلم قوم کا ہر فرد، اس کا ہر بچہ، ہر بچی، وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے جس طرح انسان کے بدن کی مثال ہے، کہ بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو پورا بدن تڑپتا ہے، تو اسی طرح پوری دنیا کے اندر مسلمان کہیں بھی اگر پریشان ہو تو ہر مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے، اسی لیے کہ ایک بدن کی مثال کی طرح مسلمان کی مثال ہے۔ اور پھر یہ صرف لڑکیوں کا نہیں، یہ معاملہ لڑکوں کا بھی ہے، کیونکہ ماحول ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اس میں اختلاط ہے۔ آپ اسکولوں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں اور اسٹیشنوں پر جائیں، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی علیحدہ انتظام نہیں ہے، مخلوط معاشرہ ہے۔ وہاں عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گے، علیحدہ سے کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے۔ انہیں عشق سے اور جھوٹی محبت سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اب وہ اس میں گرفتار ہوتے ہیں اور پھر اپنے دین و مذہب کو چھوڑ کر اور اسے خیر باد کہہ کر اپنے پیار کو، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کفر اور شرک تک اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ درد ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ کسے سنایا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ نصیحت کریں، نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔
لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب سننے والا نصیحت حاصل کرنا چاہے. لیکن آج کل معاملہ کیا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے. یہ حالت آج مسلمانوں کی ہے. اس کو سمجھو ہوں میں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. یہ کسی شاعر نے شعر کہا تھا، لیکن حالات آپ کو یہی نظر آئیں گے. آپ کسی کو صحیح معنی میں سمجھا بھی نہیں سکتے. تو خالی سننا اور سنانا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ امت میں جماعت کھڑی ہو، کچھ افراد کھڑے ہوں جو اس قوم کی فکر لے کر آگے بڑھیں اور پھر قرآنی علوم کو اتنا آشکارا کرے کہ مسلمان کے ہر گھر میں قرآن کا علم بھی موجود ہو اور پھر اس کے مطابق عمل بھی ہو. اس لیے آج قرآنی معلومات کے تعلق سے آپ اولاً یہ بات سمجھیں کہ یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، آسانی کے لیے اور تعلیم کے لیے اس قرآن پاک کے 30 اجزاء اور 30 پارے کیے گئے ہیں. 30 حصے کیے گئے ہیں جنہیں پارے بھی کہا جاتا ہے اور اجزاء بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو سورتیں نازل کی ہیں، ان سورتوں کی تعداد 114 ہے. شروع سے اخیر تک تمام قرآن کریم کی صورتیں 114 صورتوں پر مشتمل ہیں. اور ہر صورت میں رکوع ہوتے ہیں. بعض صورت میں ایک رکوع ہے، بعض میں کئی رکوع ہیں. تو رکوع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں. رکوع جہاں بات مکمل ہو جاتے کہ مضمون پورا ہوتا ہے وہاں رکوع ہوتا ہے. اگر آدمی رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کرے اور تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتا رہے تو 27ویں شب میں پورا قرآن اس کا مکمل ہو جائے گا، ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھنے سے. کیونکہ 540 رکعتیں ہوتی ہیں 27ویں شب تک، اور 540 کی رکوع قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ کلمات اور حروف کتنے ہیں؟ کلمہ مالک یوم الدین، مالک یہ علیحدہ کلمہ ہے، یوم علیحدہ کلمہ ہے، اور دین علیحدہ کلمہ ہے. تو قرآن کریم کے اندر جو کلمات ہیں ان کی تعداد ہے 70,439 کلمات. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمد یہ الگ کلمہ ہے، اللہ الگ کلمہ ہے، رب علیحدہ کلمہ ہے، عالمین الگ کلمہ ہے، رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے. تو یہ کلمات ہیں. حروف کے سلسلے میں یہ بات تو بالاتفاق ہے، یہ قرآن کریم کے اندر 6000 آیتیں ہیں، لیکن 6000 سے اوپر میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں وہ 6204 آیتیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ 6214 آیتیں، تیسرا 6219 آیتیں، اور ایک قول میں 6225 اور ایک میں 6226، اور ایک قول یہ قرآن کریم کی کل آیتیں 6666 ہیں. یہ آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین 3 آیت. تو اس طرح نشانی لگا دی جاتی ہے کہ یہ آیت مکمل ہو گئی، اب آگے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے آیتیں کتنی ہیں یہ مختلف اقوال اس سلسلے میں مروی ہیں. اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حروف استعمال کیے ہیں ان حروف کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے. ایک روایت ہے 3,21,180 حروف، اور ایک روایت میں 3,23,015 حروف. اور حجاج نے اپنے زمانے میں کاتبوں کو
حافظوں اور قاریوں کو منتخب کیا اور ان سے معلوم کیا کہ بتاؤ قرآن کریم کے اندر کل کتنے حروف ہیں. تو انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم کے حروف کو گنا ہے. اب کتنی محنتیں کی گئی ہیں قرآن کے تعلق سے. تو انہوں نے عرض کیا کہ 3,40,740 آیت حروف. الحمد الف علیحدہ ہے، لام الگ ہے، ہا الگ ہے، میم الگ ہے، تو یہ حروف ہیں اس طریقے سے. تو یہ تعداد بتائی 3,40,740. پھر اس نے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ آدھا قرآن حروف پر کہاں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، سورہ کہف میں لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. تو یہاں وَلْيَتَلَطَّفْ پر کی جو فا ہے، اس فا پر آدھا قرآن ہو جاتا ہے حروف کے اعتبار سے. پاروں کے اعتبار سے 15 پاروں پر مکمل ہوتا ہے، لیکن حروف کے اعتبار سے وَلْيَتَلَطَّفْ کی فا پر آدھا قرآن ہو جاتا ہے. یہ آدھے حروف ہیں، پھر آدھے اس کے بعد ہیں. اگر قرآن تقسیم کیا جائے 3 حصوں پر، 3 حصے اس کے شمار کیے جائیں، تو سورہ براءت کی 100 آیتوں پر 1/3 قرآن ہو جاتا ہے. اور سورہ شعراء کی 100ویں آیت کی سرے پر یا 101 آیت کے سرے پر 2/3 ہو جاتا ہے. اور پھر قرآن کریم کے اخیر تک والناس تک 1/3 قرآن ہو جاتا ہے. اور اگر قرآن کو تقسیم کریں 4 کے اعتبار سے، تو 1 پاؤ قرآن وہ سورہ انعام پر مکمل ہو جاتا ہے، اور آدھا قرآن وَلْيَتَلَطَّفْ کی فا پر ہو جاتا ہے، اور 3 پاؤ قرآن سورہ زمر کے اختتام پر ہو جاتا ہے، اور پھر 4تھا پاؤ ملا کر اخیر تک ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ 1/3 اعتبار سے بھی، اور اگر 4 حصے کیے جائیں تو 4 حصوں کے اعتبار سے یہ حروف کی تعداد نقل کی گئی ہے جن میں قرآن کریم کو لکھا گیا ہے، اور جن حروف پر اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنیہ کو نازل فرمایا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے جو یہ حروف استعمال کیے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ثواب کی جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے وہ قرآن کی سورتوں کے یا اس کی آیتوں کے تعلق سے نہیں بلکہ حروف کے اعتبار سے فرمائی ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. 10 کلموں پر نہیں، 10 آیتوں پر نہیں، بلکہ 10 حرف اگر پڑھ لیے تو سمجھ لو کہ انسان کو 100 نیکیاں حاصل ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو معمول تھا قرآن کریم کو پڑھنے کا، تو وہ ایک ہفتے میں چونکہ 7 دن ہوتے ہیں تو 7 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے. صحابہ کرام کا جس طرح کا معمول تھا اس کے اعتبار سے قرآن کی 7 منزلیں ہو جاتی ہیں. 7 منزلیں، کیونکہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تو ہفتے میں پورا قرآن ہو جاتا، تو 7 منزلیں مقرر ہوئی. اور اس کی ترتیب اس طریقے پر ہے کہ پہلی منزل 3 سورتوں کی، دوسری منزل 5 سورتوں کی، اور تیسری منزل 7 سورتوں کی، چوتھی منزل 9 سورتوں کی، 5ویں منزل 11 سورتوں کی، اور 6ٹھی منزل 13 سورتوں کی، اور 7ویں منزل سورہ قاف سے اخیر تک. یہ مفصلات کی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو مفصلات کی جو اخیر کی صورتیں ہیں قریب 4.25 پارے ہوتے ہیں، تو یہ پھر اخیر تک ایک منزل ہوتی تھی. تو اس طرح یہ ترتیب تھی صحابہ کرام کے قرآن کریم کو پڑھنے کی. پورے ہفتے میں وہ مکمل کر دیا کرتے، اور یہ عام معمول تھا. اس کے علاوہ اس سے زیادہ پڑھنے کا بھی معمول تھا بہت سے صحابہ کا. بہت سے ایسے تھے تو ایک قرآن دن میں پڑھتے اور ایک رات میں پڑھتے، یہ بھی معمول تھا.
اور صرف بیٹھ کر نہیں، نمازوں میں پڑھتے تھے کھڑے ہو کر، پورا قرآن ایک ایک آیت میں پڑھا، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا شوق تھا قرآن کے تعلق سے، اسی لیے اپنے پڑھنے کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ اگر ہم 7 دنوں میں نہیں کر سکتے تو ہم پارے کے اعتبار سے اگر تقسیم کریں تو ایک مہینے میں قرآن مکمل ہو سکتا ہے، ایک پارہ روزانہ پڑھیں۔ وہ تو 7 دن میں کرتے ہیں، یعنی ایک مہینے میں 4 قرآن ہو جاتے تھے ان کی، بلکہ 28 دنوں میں۔ تو پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ تو قرآن کیا علوم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کیا احکامات بیان کرتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور پھر ان کو معلوم کرنے کے بعد ان کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور جو غفلت اور انسان بے حواس جو ہو گیا ہے، اس کے حس کو اور اس کے شعور کو بیدار کر کے اسے قرآن کے علم و عمل کی ترغیب دینی چاہیے۔ یہ ہر امتی کا اور ہر مسلمان کا فرض ہے، اس کے بغیر مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق ہے نا۔